بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہمارے قبیلے والے حملے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ حملہ کر دیتے ہیں، وہ بولا۔ اس کے باوجود بیٹا، میرا دل مجھے الٹی بات بتا رہا ہے، مطلب یہ کہ میں حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ آرگس کہتا ہے کہ وہ کتے تعداد میں 7 کے قریب ہیں اور سب کے پاس بندوقیں ہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے پاس 15 سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم بار برداروں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آرگس کے بقول وہ لوگ مضبوط باڑ کے اندر ہیں، پھر جاگ بھی رہے ہیں اور پھر ان کے جاسوس باہر ہیں، چنانچہ ہم بے خبری میں بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور باس، وہ لوگ بزدل ہوتے ہیں جو عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، چنانچہ اگر ہمارا اور ان کا مقابلہ ہوا تو وہ مارے جائیں گے یا پھر شکست کھا جائیں گے۔ چنانچہ میں کہتا ہوں انتظار کرو اس وقت تک جب تک کہ بھینسا حملہ نہیں کرتا یا بھاگ نہیں جاتا۔ لیکن حسراج، اے پاسبان، شب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تم نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں، چنانچہ فیصلہ کرو، حکم دو اور میں اس کی تعمیل کروں گا۔ فونا، تمہارے دلائل بڑے زوردار ہیں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بات بھی میرے ذہن میں آئی ہے، ممکن ہے کہ وہ ظالم غلاموں کو آگے کر دیں اور خود ان کی اوٹ میں آگے بڑھیں۔ اس صورت میں ہمیں بے گناہ اور نہتے غلاموں کو ہی خاک اور خون میں مٹانا ہوگا، اور ان کی لاشوں پر سے گزرنے کے بعد ہی ہم بردہ فروشوں تک پہنچ پائیں گے۔ چنانچہ لیموشن، میرے خیال میں تو مناسب یہی ہے کہ ہم یہیں بیٹھ کر انتظار کریں۔ جیسے تمہاری مرضی حسراج، لیموشن بولا۔ البتہ یہ ضرور چاہوں گا کہ خدا کرے فونا کا یہ اندازہ غلط ہو کہ بردہ فروش فرار ہو جائیں گے۔ نوجوان، تم تو بڑے جنگجو بنتے جا رہے ہو، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ بہرحال جہاں تک میرا تعلق، میں چاہتا ہوں کہ فونا کا اندازہ غلط نہ ہو، اور اگر ہوا تو یقین کر لو لیموشن، ہم بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اب تک میں بڑا صلح پسند تھا، لیموشن نے کہا، لیکن غلاموں کی سر پھٹی لاشیں اور وہ بچی اور اس درخت سے بندھی ہوئی عورت کے نظارے، وہ نظارے واقعی کسی کے بھی دل میں جوش اور غصے کے جوالا کو بھڑکا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ بہرحال چونکہ اب بات طے ہو چکی ہی ہے، اس لیے آؤ ہم اپنے کام میں لگ جائیں، تاکہ کل صبح جب وہ بردہ فروش ہماری مزاج پرسی کو آئیں تو انہیں ناشتہ تیار ملے۔ بہرحال ہم جو کچھ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں وہ حتی الامکان کر لیں۔ جب ہم بوما کو جہاں تک ممکن تھا مضبوط بنا چکے اور جگہ جگہ کئی ایک بڑے بڑے الاؤ روشن کر چکے، تو میں نے پھر ایک ہولون شکاری کو ایک جگہ بطور سنتری مقرر کر دیا، اور یہ دیکھ کر اپنا اطمینان کر لیا کہ ان کی بندوقیں تیار تھیں اور ان کے پاس کافی بارود اور کارتوس تھے۔ اس کے بعد میں نے لیموشن سے کہا کہ وہ سو جائے، بعد میں میں اسے جگا دوں گا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے اصرار پر آخرکار وہ لیٹ گیا، تاہم میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے بیدار نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب وہ صبح بیدار ہو تو تازہ دم ہو۔ تھوڑی دیر تک کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ سو گیا، اور میں سامان کے ایک باکس پر بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں قطعی مطمئن نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جانتا نہیں تھا کہ جب لڑائی ہوگی اور گولیاں چلیں گی تو اس وقت ہمارے 20 بار برداروں کا رویہ کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جائیں، اور اگر ایسا ہو تو میں انہیں باہر نکل جانے دوں گا، پھر جو کچھ ان کی قسمت میں ہوگا ہو کر رہے گا۔ یہاں تک تو خیر ٹھیک تھا، لیکن سب سے اہم مسئلہ ہمارے ناموزوں مورچے کا تھا۔ ہمارے پڑاؤ کے ارد گرد کافی سے زیادہ درخت تھے، اور حملہ آور ان جھنڈوں میں پناہ لے کر حملہ کر سکتے تھے اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ ایک اور دوسری بات کا خوف تھا۔ حملہ آور رینگ کر چشمے کے کنارے اگے ہوئے نرسلوں میں چھپ سکتے تھے اور ہماری گولیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اس ٹیلے کی طرف سے بھی خطرہ تھا جو ہمارے پڑاؤ کے عقب میں اور کوئی 200 گز دور تھا۔ یہ ٹیلا گھاس اور جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب اگر دشمن کسی طرح اس ٹیلے کے پیچھے اور وہاں سے اس چوٹی پر پہنچ گیا تو وہ ٹھیک ہمارے پڑاؤ میں گولیاں برسا سکتا تھا، اور پھر اگر ہوا نے بھی ان کا ساتھ دیا، یعنی ان کی طرف سے ہماری طرف بہنے لگی، تو وہ ہمارے پڑاؤ میں آگ لگا کر ہمیں زندہ جلا سکتے ہیں، یا دھوئیں کی چادر میں بڑے اطمینان اور بے خوفی سے ہماری طرف بڑھ سکتے تھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا کی مہربانی سے
ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ میں مناسب موقع پر بیان کروں گا۔ رات یا علی صبح کے حملے کا وقت کم سے کم میرے لیے بڑا ہی آزمائشی ہوتا ہے، یعنی آسمان پر صبح نمودار ہونے سے پہلے کا وقت، اس وقت تک ہر وہ چیز جو وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور ہر بات پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت انسان پر سستی اور کاہلی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسانی اور اخلاقی کیفیات تھرمامیٹر کے پارے کی طرح سب سے نچلے نقطے پر ہوتی ہیں۔ کئی علامتوں نے پتہ دیا کہ رات مر رہی تھی اور صبح قریب تھی۔ بار بردار نیند میں کسمسائے ہوئے تھے۔ کہیں دور دھاڑتا ہوا شیر خاموش ہو کر اپنے بھٹ کی طرف چلا گیا، کہیں کوئی مرغا بولا، اور پھر گدھے جھرجھری لے کر اٹھے اور وہ رسے کھینچنے لگے جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ لیکن ابھی اندھیرا گہرا تھا۔ کہیں سے آرگس رینگ کر میرے قریب آیا۔ الاؤ کی مری ہوئی روشنی میں اس کے زرد چہرے کی جھریاں دیکھ سکتا تھا۔ باس، میں صبح کی بو سونگھ رہا ہوں، وہ بولا اور پھر غائب ہو گیا۔ فونا نمودار ہوا۔ اندھیرے کے پس منظر میں اس کا چوڑا چکلا جسم مہیب معلوم ہو رہا تھا۔ ہنسراج، رات ختم ہو گئی ہے، وہ بولا۔ اگر ان لوگوں کو حملہ کرنا ہی ہے تو وہ آ رہے ہوں گے، اور سلام کے بعد وہ رخصت ہوا۔ چند ثانیوں بعد میں نے بھالوں کے پھلوں کے آپس میں ٹکرانے کی جھنکار اور بندوقوں کے چڑھائے جانے کی آواز سنی۔ میں نے جا کر لیموشن کو جگایا اور وہ جمائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ پر آسائش اور سر سبز و شاداب باغات اور مکان کے متعلق کچھ بڑبڑایا، اور پھر دفعتاً اسے یاد آیا کہ وہ کہاں تھا۔ چنانچہ پوچھا، وہ بردہ فروش آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آخرکار جنگ کا وقت آ ہی گیا۔ ہنسراج، تم بڑے عمدہ آدمی ہو اور تم بڑے بے وقوف ہو، میں نے جواب دیا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا چل دیا۔ اس ناتجربے کار نوجوان کی طرف سے میں بہت بے چین تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال اس معاملے کا تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد ہم دونوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہوں۔ کم از کم میں تو ان ظالم بردہ فروشوں ان کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ڈیوڈ کی وہ بات مجھے یاد تھی کہ وہ یا تو ہمیں زندہ آگ میں جلا دے گا یا پھر کسی دم کوڑے سے ٹانگ کر ہمیں یہیں چونٹیوں کی خوراک بنا دے گا۔ 5 منٹ بعد ہر شخص بیدار ہو چکا تھا، حالانکہ چند بار برداروں کو جگانے کے لیے ان کی پسلیوں میں ٹھوکریں جمانی پڑی تھیں۔ وہ بیچارے موت کے قرب کے عادی تھے، چنانچہ موت کا خیال ان کی نیند نہیں اڑا سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ لوگ خوفزدہ تھے اور آپس میں چہ گوئیاں کر رہے تھے۔ اگر یہ لوگ غداری کا ثبوت دیں تو انہیں قتل کر دینا، میں نے فونا سے کہا، اور پھر اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ ہم نے صرف اس عورت اور اس کی بچی کو نہ جگایا جسے ہم نے بچایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر سر رکھے تھکن سے چور گہری نیند سو رہی تھیں، اور انہیں بیدار کر کے بے چین اور خوفزدہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کرال، جو بہت گھبرایا ہوا اور بے چین معلوم ہوتا تھا، میرے اور لیموشن کے لیے کافی لے کر آ گیا۔ جب اس نے کافی کے پیالے ہماری طرف بڑھائے تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج سردی کا زور کچھ زیادہ ہی ہے، اس نے اپنی خالص فصاحت و بلاغت کی حسب معمول نمائش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپی میں نے دیکھ لی ہے۔ جناب ہنسراج صاحب، آپ کے لیے تو زمین پر ٹاپ مارنا اور جنگ و جدل کے ہنگامے دور سے ہی سونگ لینا ٹھیک ہے، لیکن صاحب میری پرورش چونکہ بالکل ہی الگ ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے میں ان ہنگاموں کا عادی نہیں ہوں۔ قسم ہے پاک پروردگار کی، میں سوچ رہا ہوں کہ کاش اس وقت میں یہاں ہونے کے بجائے کیمپ میں ہوتا۔ کرال، جنگ شروع ہو گئی تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ لیموشن نے پوچھا۔ جناب لیموشن صاحب، وہ بولا، گزشتہ شب بیداری کر کے اور چند گھنٹوں کی کمر توڑ مشقت کے بعد اس سامنے والے درخت کے قریب میں نے ایک کافی بڑا کھڈ کھود لیا ہے۔ امید ہے کہ بندوق کی گولیاں درخت کے تنے کو چیر کر مجھ ناچیز تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ میری طبیعت صلح پسند ہے اور یہ جنگ و جدل کی بنسبت امن و سکون پسند کرتی ہے، چنانچہ میں اس کھڈ میں بیٹھ جاؤں گا اور پھر آپ کی نصرت و فتح کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور اگر وہ لوگ اس کھڈ میں آ گئے تو پھر جناب اپنی ٹانگوں کی تیزی و تراری پر بھروسہ کروں گا۔ اب میں برداشت نہ کر سکا۔ میری دائیں ٹانگ ایک دم سے اوپر اٹھی اور میری لات کرال کے اس حصے جسم پر لگی جسے میں نے نشانہ بنایا تھا۔ وہ اچھلا اور پلٹ کر بھاگ گیا۔
عین اس وقت بردہ فروشوں کے پڑاؤ میں جو اب تک خاموش تھا شور ہوا۔ یہ بھی ہوا کہ صبح کی کرن ہماری بندوقوں کی نالیوں پر چمکنے لگی۔ ہوشیار، میں نے کافی کا آخری گھونٹ لینے کے بعد چیخ کر کہا، دشمن کے پڑاؤ میں کچھ ہو رہا ہے۔ شور دم بدم بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فضا گالیوں اور چیخوں کی آوازوں سے پر ہو گئی۔ ادھر سے غصے اور خوف کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھر بندوق کے دھماکے سنائی دیے۔ دور ہی دور سے درد و تکلیف کی چیخیں اور پھر بہت سے بھاگتے ہوئے پیروں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اسی اثنا میں روشنی سرعت سے پھیلنے لگی تھی۔ 3 منٹ اور گزر گئے اور ہم نے صبح کی دھند میں دیکھا کہ بہت سے سیاہ فام ڈھلان سے اتر کر ہماری طرف بھاگے آ رہے تھے۔ کئی ایک کے پیچھے موٹے موٹے لکڑی کے ڈنڈے لیے ہوئے تھے اور وہ انہیں گھسیٹتے بھاگ رہے تھے۔ بتینا اپنے ساتھ بچوں کو گھسیٹ کر لا رہے تھے اور وہ سب کے سب گلا پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ غلام ہم پر حملہ کر رہے ہیں، لیموشن نے کہا اور بندوق اٹھا لی۔ گولی نہ چلانا، میں نے جلدی سے کہا۔ میرے خیال میں وہ لوگ بندھن توڑ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور میرا یہ خیال غلط نہ تھا۔ ان غلاموں نے ان چاقوؤں کا بڑا عمدہ استعمال کیا تھا جنہیں ہمارے ساتھی ان کے پاس چھوڑ آئے تھے یا بقول انہیں مستعار دے آئے تھے۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر غلاموں نے چپکے اپنے بندھن کاٹ لیے تھے اور اب وہ پناہ لینے کے لیے ہماری طرف بھاگے آ رہے تھے۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا وہ۔ اکثر غلاموں کی گردنوں میں اب بھی جوئے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کو جوئے اتار پھینکنے کا وقت یا موقع شاید نہیں ملا تھا اور ان کا تعاقب بردہ فروش کر رہے تھے جو برابر چلا رہے تھے۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ اگر غلام ایک بھی ہمارے پڑاؤ میں گھس آئے تو ہم خود ان کے ریلے میں پھنس کر بردہ فروشوں کو گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ نہیں، میں نے چیخ کر کہا، ان دونوں آدمیوں کو جو گزشتہ رات تمہارے ساتھ تھے، جاؤ اور کوشش کر کے غلاموں کو ہمارے عقب میں لے آؤ۔ جلدی کرو ورنہ ہم اس بے تحاشا بھیڑ کے ہجوم کے پیروں تلے کچل کر چٹنی بن جائیں گے۔ اور دوسرے ہی لمحے آرگس اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ غلاموں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس عرصے میں وہ غلام جو سب کے سب آگے تھے دفعتاً رک گئے۔ انہیں ہماری بندوقوں کی نالیں نظر آ گئی تھی۔ رحم کرو، ہمیں بچاؤ، وہ چلائے۔ اور یہ واقعی ہماری خوش قسمتی تھی کہ غلام یوں رک گئے تھے، ورنہ آرگس اور اس کے دونوں ساتھیوں کی کوششیں انہیں شاید نہ روک سکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ ہماری طرف سے بائیں مڑ کر ہمارے بوما کا چکر کاٹ کر اس خطے کی طرف جا رہے تھے جو ہمارے پڑاؤ کے پچھلی طرف تھا اور جہاں گھاس اور جھاڑیاں اگ رہی تھی، اور اس ایک سفید قمیص کے پیچھے غلاموں کی ایک قطار اس طرف جا رہی تھی۔ غلاموں کے نزدیک آرگس کی سفید قمیص آزادی کی علامت تھی۔ چنانچہ یہ خطرہ یوں ٹل گیا۔ چند غلاموں کو گولیاں لگ گئی تھی یا آزادی کی اس اندھا دھند دوڑ میں وہ روندے گئے تھے۔ ان میں سے اب تک جو زندہ تھے ان پر بردہ فروش گولیاں چلا رہے تھے۔ ایک عورت جو وزنی جوئے کا بوجھ نہ سہار کر گر پڑی تھی، ہاتھوں اور پیروں کے بل رینگ رہی تھی۔ ایک بردہ فروش نے اس پر گولی چلا دی جو عورت کے پیٹ کے عین نیچے زمین میں پیوست ہو گئی۔ گولی عورت کے تو نہ لگی تھی، چنانچہ اب وہ تیزی سے رینگنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہی بردہ فروش اس عورت پر پھر دوبارہ گولی ضرور چلائے گا۔ میں منتظر رہا۔ روشنی اب کافی پھیل چکی تھی، چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک لمبا تڑنگا دشمن کا آدمی درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور بندوق اٹھا کر رینگتی عورت کا نشانہ لینے لگا۔ وہ شخص مجھ سے 150 گز دور تھا اور اس وقت میری بندوق نے گرج کر گولی اگل دی اور وہ شخص 1-2 فٹ تک ہوا میں اچھلا اور پھر الٹ کر گرا۔ میری بندوق کی گولی اس کی کھوپڑی اڑا لے گئی تھی۔ ہمارے ہلون شکاری چلائے، او! اور لیموشن نے کہا، خدا کی قسم کیا نشانہ تھا۔ ہاں، برا نہیں تھا، لیکن مجھے گولی نہیں چلانی چاہیے تھی، میں نے جواب دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اب تک ہم پر حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو گویا ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور لیموشن کی دھوپ کی ٹوپی اس کے سر پر سے صاف اڑ گئی تو میں نے اضافہ کیا، یہ ہے اس کا جواب، جھک جاؤ سب کے سب اور بوما کے سوراخوں میں سے گولیاں چلاؤ۔ اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس مہم کے بعد 1-2 جنگیں جو بعد میں ہمیں لڑنی پڑیں، یہ جنگ معمولی سی تھی، البتہ اس کا آخری حصہ بڑا ہی اہم اور شاندار تھا۔ دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ اس جنگ کی ہمارے لیے امتیازی خصوصیت نہ تھی۔ ابتدا میں بردہ فروشوں نے پرجوش حملہ کیا اور دفعتاً ہمارے بوما کی طرف آئے، لیکن اس کوشش کے بعد انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی جرت نہیں کی، حالانکہ ان لوگوں کو خود اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی۔
اسے اتفاق کہیے یا ہماری خوش قسمتی یا پھر لیموشن کی عمدہ نشانے بازی کہ اس نے پہلے ہی حملے میں 2 بردہ فروشوں کو مار گرایا۔ خود میں نے بھی اپنی ہاتھی مار بندوق بردہ فروشوں کے گروہ پر خالی کر دی اور ہمارے ہولون شکاریوں میں سے چند ایک کے نشانے بے نتیجہ نہ رہے۔ اس کے بعد بردہ فروش بھاگ کر درختوں کی اوٹ میں چلے گئے اور جیسا مجھے خوف تھا اکثر نرسلوں کے جھنڈ میں جا چھپے اور وہاں سے ان لوگوں نے ہمیں حقیقت میں پریشان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان بردہ فروشوں میں سے چند ایک واقعی عمدہ نشانے باز تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے احتیاطاً بوما کی بنیادوں میں چند فٹ بلند مٹی کا پشتہ سا نہ بنا لیا ہوتا تو پھر ہمارا جانی افسوسناک نقصان ہوتا۔ کسی بردہ فروش کی گولی اس سوراخ میں سے جو خود ہم نے اپنی بندوق کے لیے بوما میں بنائے تھے گزر کر ایک ہولون شکاری کے لگی اور اس کا حلق چیر گئی۔ ادھر بدقسمت بار برداروں پر ایک مصیبت نازل ہوئی جو نسبتاً بلند جگہ پر تھے، چنانچہ ان میں سے 2 تو بردہ فروشوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر فوراً مر گئے اور باقی 4 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد میں نے بار برداروں سے کہا کہ وہ بوما کے قریب آ جائیں اور منہ کے بل لیٹ جائیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اب ہم ان لیٹے ہوئے بار برداروں کے اوپر سے گولیاں چلا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ثابت ہو گیا کہ بردہ فروشوں کی تعداد ہماری توقع سے زیادہ تھی، کیونکہ کوئی 50 بردہ فروش مختلف پناہ گاہوں سے ہمارے پڑاؤ پر گولیاں برسا رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھ رہے تھے اور ان کی یہ پیش قدمی ایک خاص مقصد کے تحت تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے پہلو کی طرف سے گزر کر اس بلند مقام تک پہنچ جانا چاہتے تھے جو ہمارے پڑاؤ کے عین پیچھے تھا۔ ان پیش قدمی کرنے والوں میں سے چند ایک کو ہم نے بھون دیا۔ جب وہ ایک سے دوسری طرف پناہ گاہ میں بھاگ کر جاتے تو ہماری بندوقوں کی گولیاں ان کا نام ضرور پوچھ لیتی تھیں۔ ایک ہی گھنٹے بعد صورتحال نازک ہو گئی، اس قدر نازک کہ یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ہمارے پاس آدمی زیادہ نہیں تھے، اس کے علاوہ دشمن کے آدمی نہ صرف بکھرے ہوئے تھے بلکہ ہمیں گھیرے میں لے رہے تھے۔ چنانچہ بوما سے نکل کر اس بکھرے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا ایک حد تک ممکن تو تھا، لیکن اس کی صورت میں ہمیں جو جانی نقصان برداشت کرنا پڑتا وہ ظاہر تھا۔ اس کے برخلاف اگر ہم بوما میں ہی بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے تو پھر یہ بات بھی ظاہر تھی کہ ہم شام تک بوما کو بچا نہیں سکتے تھے۔ بردہ فروش اگر پڑاؤ کے عقب میں بلند مقام پر پہنچ گئے تو پھر وہاں سے اور ہماری پشت کی طرف سے ہم پر گولیاں کی بچھاڑ کر سکتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہماری کوشش یہی تھی کہ دشمن کو بوما کے قریب سے گزرنے نہ دیں، اور ہماری یہ کوشش اب تک تو بارآور تو ثابت ہوئی تھی، خصوصاً اس لیے کہ بوما کے ایک طرف چشمہ تھا اور دوسری طرف کھلا میدان۔ دشمن کے اس میدان یا چشمے کو عبور کرتے وقت ہم دشمن کی بہت سی لاشیں گرا سکتے تھے۔ ہم مشورہ کر ہی رہے تھے کہ دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئیں، شاید وہ بندوقیں بھر رہے تھے، یا یہ بات تھی کہ ان کے پاس کارتوس ختم ہو گئے تھے اور وہ منتظر تھے کہ ان کے پڑاؤ میں سے کارتوس آ جائیں تو پھر وہ نئے سرے سے نئے حملے کریں۔ میرے خیال میں تو اب صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے اس عارضی جنگ بندی کے دوران، میں نے کہا، اور یہ کہ ہم نہ صرف پڑاؤ بلکہ ہر چیز کو چھوڑ کر ٹیلے کی طرف بھاگ لیں۔ بردہ فروش تھکے ہوئے ہوں گے اور ہم سب کے سب تیز بھاگنے والے ہیں، اسی صورت میں ہم اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ میں نے فونا کو طلب کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کیا، اس سے مشورہ طلب کیا۔ ہنسراج، ہمیں بھاگ جانا چاہیے، وہ بولا، حالانکہ مجھے بھاگنا پسند نہیں، کیونکہ اس طرح ہماری زندگیاں طویل ہو جائیں گی اور جو جتنا زیادہ جیے گا اتنے ہی زیادہ اسے دکھ برداشت کرنے ہوں گے۔ تاہم میں کہتا ہوں کہ بھاگو۔ میں بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اعتراف کر رہا ہوں کہ میں فونا کا یہ مشورہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ نہ چاہتا تھا کہ میں اور خصوصاً لیموشن ظالم بردہ فروشوں کے ہاتھ میں پڑ جائیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کے تصور سے ہی میرا دل لرز رہا تھا، لیکن اس سے قبل کہ اس فیصلے پر عمل کرتا، دفعتاً آرگس اپنی سفید قمیض لہراتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے ننگ دھڑنگ لوگوں کا گروہ تھا۔ یہ وہی مغرور غلام تھے جو جوئے پہنے اور پتھر اور درختوں کے ٹہنے ہلاتے بھاگے آ رہے تھے۔ تو وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور میں یہ بتا دوں کہ غلام تعداد میں تقریباً 200 تھے۔ ایک گروہ تو ہمارے بائیں طرف سے نکلا چلا آیا تھا، اور اس گروہ کی کمان وہ ہولون کر رہا تھا جسے میں نے گزشتہ رات آرگس کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ میں بھیجا تھا، اور آج صبح بھی وہ بھاگ کر آتے ہوئے غلاموں کی طرف گیا تھا۔ اس وقت بھی آرگس اس کے ساتھ تھا۔
دوسرا گروہ ہمیں دائیں طرف سے نکلا چلا دکھائی دیا اور اس گروہ کے آگے خود آرگس تھا۔ مجھ پر کچھ ایسی حیرت ہوئی کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، البتہ میں نے سوالیہ نظروں سے فونا کی طرف دیکھا۔ ہنسراج، وہ بولا، تمہارا وہ چکتیوں والا سانپ اپنے طور پر عظیم اور ہوشیار ہے، اور اس نے غلاموں کے دلوں میں بھی ہمت اور جوش پیدا کر دیا ہے۔ اتنی سی بات نہیں سمجھے بابا کہ وہ لوگ بردہ فروشوں پر حملہ کر کے انہیں پچھاڑ دینے والے ہیں، جس طرح کے شکاری کتنے حملے کر کے زخمی بھینسے کو گرا دیتے ہیں۔